الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحب من أحبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ 3 جمعے اہل بیت اطہار کے سرخیل جنتی جوانوں کے سردار ابن رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی سبط نبی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور چوتھی مجلس ہے جس میں ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ کریں اور اس کے ساتھ ختم نبوت اور فلسطین کے سانحے سے متعلق بھی انشاءاللہ آخر میں کچھ معروضات پیش کی جائیں گی۔ امت نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو متفقہ طور پر امت مسلمہ کا عظیم قائد اور رہنما مانا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ان
جنت کے دونوں شہزادوں کی صرف سطحی اور شہادت حسین کے متعلق باتیں تو امت کو بتائی جاتی ہیں، پوری سیرت نہیں بتائی جاتی۔ اس لیے میری یہ کوشش رہی کہ اہل بیت اطہار میں سے ہر فرد کی مکمل سیرت کھول کر رکھ دی جائے، پیش کر دی جائے۔ اس لیے 3 جمعے باوجود ہے کہ میں موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، پھر بھی گزشتہ 3 جمعے صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہمارے خرچ ہوئے، اور آج چوتھا جمعہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ لگے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کامل اور مکمل اور پیغمبر کی پروردہ شخصیت تھی، اللہ نے ان میں کیسے کیسے کمالات اور گوہر جمع کیے تھے۔ لکھا ہے کان سیدن، سردار تھے، کیوں نہ ہوتے حضور نے انہیں خود سردار فرمایا، ھذا ابنی سید۔ میں پچھلے جمعے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سید اور سردار تھے، حلیمن، حوصلے والی طبیعت کے مالک تھے، زاہدن، دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، عاقلاً، نہایت سمجھدار تھے، فصیحاً، فصاحت و بلاغت کے شاہکار تھے، شاہ سوار تھے، فاضلاً، بڑے فاضل اور فضیلت والے شخص تھے، ذا سکینت و وقار، طبیعت میں اطمینان تھا، سکون تھا، وقار تھا، جواداً، بہت بڑے سخی تھے۔ ہم ان کی سخاوت کا آج ذکر بھی آپ کے سامنے کریں گے، ان کے تقوی کا ذکر بھی کریں گے۔ یکرہ الفتن وسفک الدماء، لڑائیوں، جھگڑوں، خون ریزیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت حسن امت کے درمیان خون ریزی کو پسند نہیں فرماتے تھے، فتنوں اور جھگڑوں اور لڑائیوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں کان من احسن الناس وجہا، چہرہ بڑا پیارا تھا، بڑا خوبصورت تھا، شبیہ رسول تھے، حضور جیسے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی کی آدھی شکل حضرت حسن کو دی گئی، آدھی حضرت حسین کو دی گئی۔ سینے سے سر تک حضور کی شکل حضرت حسن کو دی گئی، اور سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور کی شکل حضرت حسین کو دی گئی۔ اس لیے چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ وَأَكْرَمِهِمْ وَأَجْوَدِهِمْ وَأَطْيَبِهِمْ كَلَامًا، بڑی عزت والے تھے، بڑی سخاوت والے تھے، بڑی اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے والے تھے، بڑی پیاری باتیں کرنے والے تھے۔ وَأَكْثَرِهِمْ حَيَاءً، اللہ نے حیا بڑا دیا تھا، جیسے حضور حیادار تھے ایسے ابن رسول بھی حیادار تھے۔ کانا اکثر دارہ صائما، اکثر نفلی روزے کے ساتھ رہتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج کیے، مدینہ منورہ سے پیدل مکہ آئے، اور مکہ سے مشاعر حج میں 20 حج پیدل فرمائے۔ فرماتے تھے انی استحیی من اللہ ان القاہ ولم امشی الی بیتہ
مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ سے ملنے اللہ کے گھر جاؤں اور سوار ہو کے جاؤں. مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ سواریوں پہ چڑھ کر اللہ سے ملنے بیت اللہ میں جاؤں، اس لیے میں پیدل حج کروں گا. فَمَشَى 20 حَجَّةً إِلَى مَكَّةَ مِن مَدِينَةٍ عَلَى رِجْلَيْهِ، پیدل 20 سفر کیے، 20 حج کیے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 400 کلومیٹر کے قریب سفر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں 400 کلومیٹر سفر کرنا بغیر شاہراہ کے، بغیر سڑک کے، سنگلاخوں پر، پہاڑوں پر، پتھروں پر، بغیر اونٹنی کے. اور لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اونٹنیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، سواری کی کوئی کمیاں نہیں تھیں، وافر سواریاں موجود تھیں، بہترین سواریاں موجود تھیں، اونٹنیاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، خچر موجود تھے. لیکن اللہ کے حیا کی وجہ سے کہ اللہ کے دروازے پر میں جاؤں، بیت اللہ میں جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں. امام حسن رضی اللہ عنہ نے سواری پہ سواری نہیں کی، 20 حج پیدل فرمائے. بعض علماء نے کہا 15 حج پیدل فرمائے، بعض نے کہا 20 حج پیدل فرمائے. میں اور آپ تو چوک تک پیدل نہیں جاتے. اور حسن کے تقوی کو دیکھو کہ 20 حج پیدل فرما رہے ہیں. اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ اکثر اوقات روزے کے ساتھ رہتے ہیں، شب بیدار اور تہجد گزار ہیں، قرآن کے بہترین قاری ہیں. حسنی بننا ہے تو پھر عالم بنو، حسنی بننا ہے تو فاضل بنو، حسنی بننا ہے تو قاری قرآن بنو، حسنی بننا ہے تو اس طرح بیت اللہ کا حج کرو، حسنی بننا ہے تو اس طرح عبادت گزار بنو. کہ حضرت حسن سال کا اکثر حصہ روزے کے ساتھ گزارتے، صائم ہوا کرتے. اور دنیا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھی، بالکل بے رغبت، دنیا سے زاہد، مال سے بھی کوئی محبت نہیں. سخاوت کا یہ عالم تھا. 2 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنا پورا کا پورا مال ایک لمحے میں اللہ کے راستے میں دے دیا. 2 مرتبہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. گھر دے دیا، جائیدادیں دے دی، مکان دے دیے، پیسہ دے دیا، سونا دے دیا، چاندی دے دی، غلام دے دیے، باندیاں دے دی، سب کچھ دے دیا. لاؤ کوئی ایسا سخی. لوگ اپنا گھر بار بچا کر دیتے ہیں، اپنا کاروبار بچا کر دیتے ہیں، کاروبار سے کما کر دیتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے 2 بار اپنا پورا مال راہ خدا میں صدقہ فرما دیا. یار لوگ تو امام حسن حسین کے نام پہ نذرانے بٹورتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. حسنی بننا ہے تو یوں سخی بنو. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے محدث اور فقیہ اور خوابوں کے معبر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سائل کو 1 لاکھ درہم حضرت حسن دے دیا کرتے تھے. مانگنے والا آیا، تقاضا کرنے والا آیا، 1 لاکھ درہم اٹھا کے دے دیا. اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، آج 1 لاکھ روپیہ کوئی نہیں دیتا. یہ 1 لاکھ درہم کی بات کر رہا ہوں. اور اتنا ہاتھ کھلا تھا
ایک باغ خریدا، 4 لاکھ دراہم کا باغ خریدا، 4 لاکھ۔ ایک درہم 4.25 ماشے چاندی کا ہوتا ہے تقریباً۔ 200 درہم 52 تولے چاندی ہوتی ہے۔ 52 تولے چاندی، 200 درہم، اور یہ خریدا ہے 4 لاکھ درہم کا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ باغ بیچنے والے پریشان ہیں۔ ہمیشہ جائیداد بیچنے والا خسارے میں رہتا ہے، لینے والا نفع میں رہتا ہے۔ یاد رکھو، احادیث میں بلا ضرورت جائیداد بیچنے سے روکا گیا ہے۔ لا تبیعوا الضیع الا ان یتخذ مکانها او کما قال، جائیدادیں نہ بیچو، ہاں اس صورت میں جائیداد بیچو جب جائیداد بیچ کر جائیداد بنا لو۔ آپ نے جائیداد بیچی، دوسری جگہ خریدی، ٹھیک ہے، اس لیے تجربہ یہ ہے کہ جائیداد کا پیسہ بے برکت ہوتا ہے۔ جس نے بھی مکان بیچا، زرعی زمین بیچی، جائیداد بیچی، کچھ دنوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ کنگال ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی اور جائیداد بنا لے تو الگ بات ہے۔ حضور نے مشورتاً فرمایا، یہ مشورہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جائیداد نہ بیچو، تب بیچو کہ جب جائیداد کی جگہ جائیداد خریدو۔ باغ والے نے 4 لاکھ دراہم کا باغ بیچا، خریدنے والا ابن رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت حسن جنت کے شہزادے۔ پتہ چلا کہ یہ تنگ دست ہو گئے ہیں، غریب ہو گئے ہیں، تو حضرت حسن کی فیاضی سخاوت دیکھو، 4 لاکھ ان کو واپس کر دیا، باغ بھی انہی کو دے دیا، 4 لاکھ بھی دے دیا، باغ بھی دے دیا، 4 لاکھ کے 4 لاکھ انہیں دے دیے۔ ایک حبشی غلام کو دیکھا، باغ کے اندر وہ بیٹھا تھا، مالک نے اس کو روٹی دی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ کتے کو پھینکتا تھا، کتا ساتھ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے دیکھا، پوچھا میاں یہ کیا ماجرا ہے، ایک لقمہ خود کھاتے ہو اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتے ہو؟ یہ حبشی غلام کہنے لگا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور یہ اللہ کی مخلوق بھوکی رہے، کتا بھوکا رہے۔ ہمیں تو اللہ نے وہ خوبصورت دین دیا ہے جو جانوروں کو کھلانے اور پلانے کا حکم دیتا ہے، اور جانوروں کی حتیٰ کہ کتے کی خدمت پر جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا؟ بخاری کی روایت، ایک عورت نے، خاتون نے پیاس سے بلکتے کتے کو پانی پلایا، اور بعض روایات میں آتا ہے ان امراتن مومساتن، بدکارہ عورت، خطاکار عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا۔ کنویں سے پانی بھرنے کے لیے برتن کوئی نہیں تھا، اپنا جوتا اتارا، بند جوتا تھا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ، اللہ نے اس عمل کی قدردانی کی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ ایک عورت کا ذکر ہے، ایک مرد کا بھی ذکر ہے، مختلف واقعات ہیں۔ اور ایک عورت کو عذاب دیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ لیا تھا، کمرے میں بند کر دیا تھا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اس کو نہ چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لے، نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی، اس کی وجہ سے عورت پکڑی گئی، جہنم میں چلی گئی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں بھوکے پڑی ہیں گھروں میں، خود عیاشیاں کرتے ہیں،
ماؤں کے لیے کھانا نہیں ہے، باپوں کے لیے کھانا نہیں ہے، اولادوں پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں تعلیم کے نام پر، عیاشی کے نام پر، اور ماں باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اربوں پتیوں کو میں نے دیکھا، گن گن کے دیں گے 5,000 10,000، اتنے پیسے خرچ ہو گئے۔ اور ظالم تو اپنے گھر کا خرچہ بنا، تو جو تیرے گھر کا خرچہ ہے اس کا 50واں حصہ بھی تو اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کر رہا، تو تف ہے تیری کمائی پر، تف ہے تیری اولاد ہونے پر۔ ماں باپ تو مہمان ہے چند دن کی، اولاد نے تو رہنا ہے، نسلوں نے تو چلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی وجہ سے اولاد کا رستہ بند کر دو، اولاد کی روزی بند کر دو، اولاد کا بیویوں کا خرچہ بند کر دو۔ اتنا نہیں دے سکتے، اس کے لگ بھگ تو دو جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو ظالمو۔ اس نے کہا کہ میں ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک کتے کو پھینکتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں کھاؤں اور یہ اللہ کی مخلوق بھوکی رہے۔ حضرت حسن نے فرمایا تم یہیں بیٹھو ذرا، میں آتا ہوں۔ غلام کے مالک کے پاس تشریف لے گئے، اس سے یہ غلام خریدا۔ جس باغ میں بیٹھے تھے اس باغ کے مالک کے پاس تشریف لے گئے، باغ خریدا، پھر اس غلام کو خرید کر کے آزاد کیا، باغ خرید کر کے یہ باغ اس غلام کو ہیبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، عطیہ کر دیا۔ فرمایا غلام تو بھی آزاد، یہ باغ بھی تیرا، تو اتنا عظیم آدمی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتا ہے اور تو کتوں کے کھانے کا بھی خیال کرتا ہے، میں نے تجھے بھی آزاد کیا، میں نے یہ باغ بھی تجھے دیا۔ اللہ اکبر۔ غلام بھی کمال کا تھا، اس نے کہا آپ نے مجھے دیا، میں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ حضرت حسن ایسے سخی تھے۔ سیرت اہل بیت کی کتابوں میں لکھا ہے کان کثیر الافضال علی اخوانہ، اپنے بھائیوں کا بہت خیال کرتے تھے، ان پہ بہت فضل و کرم کرتے تھے، بڑا نوازتے تھے، تو میں رہتے تھے کہ کس بھائی کی کتنی ضرورت ہے اس کے سوال کرنے سے پہلے، اس کے مانگنے سے پہلے اس کا تقاضا پورا فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن ہے۔ حضرت حسنین کی سیرت ہم سے سنو، اہل سنت والجماعت سے سنو۔ دنیا سے ایسے بے رغبت، فرماتے تھے کن فی الدنیا ببدنک وکن فی الآخرۃ بقلبک، دنیا میں تو صرف جسم کے ساتھ رہے اور آخرت میں تو دل کے ساتھ بھی رہے، دل کے ساتھ رہے۔ دنیا میں تو رہے کس کے ساتھ؟ صرف جسم کے ساتھ، لیکن تیرا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، تیرا دل آخرت کے ساتھ لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہو۔ یہ حسنی سیرت ہے، یہ حسنی مزاج ہے، یہ حسینی مزاج ہے۔ علماء کہتے ہیں کبھی کسی سائل کو حضرت حسن نے نہ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک بھی یہی تھا، سیرت طیبہ بھی یہی تھی۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعمی، حضور نے کبھی لا نہیں کہا، اگر لا کہا تو تشہد میں کہا، کلمہ شہادت میں کہا، اشہد اللہ الہ، فرمایا اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہوتا تو میرے نبی کی یہ لا بھی نام ہوتی، یہ نہ بھی ہاں ہوتی، ورنہ حضور کی زبان پہ تو کبھی نہ آیا ہی نہیں۔
میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ مانگنے والے نے مانگا تھا تو دے دیا، نہیں تھا تو قرض اٹھا کے دے دیا، قرض بھی نہ ملا تو انتظار کرنے کا فرما دیا، فرمایا آئیں گے دے دوں گا۔ ایک غزوے میں تھے، آپ نے غنیمتیں تقسیم کی، لوگ پڑ گئے، حضور کی چادر کھینچنے لگے۔ آپ نے فرمایا اگر جنگل کے ان درختوں کے اور ان بوٹیوں کے برابر میرا اللہ مجھے عطا کر دے، ثم لا تجدونی جبانا ولا بخیلا، تو پھر تم مجھے نہ بزدل پاؤ گے نہ بخیل پاؤ گے، میں سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ بانٹنے پہ آئے، اللہ نے دیا تو 200 اونٹ میرے نبی نے جعرانہ کے موقع پر طلقاء میں تقسیم کر دیے، کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 200 اونٹ دے دی۔ حضرت حسن نے بھی کبھی لا نہیں کہا، اللہ پہ بڑا بھروسہ تھا۔ آدمی کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اللہ بندے کو جس حال میں رکھیں بندہ اسی حال میں خوش رہے، یہ بندے کا عروج ہے، یہ بندے کا کمال ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اسلم، فرما بردار بن جاؤ۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج ہر بندہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ ہر ایک کا اللہ سے مقابلہ ہے۔ اللہ سے لڑ کر، اللہ سے مقابلہ کر کے تو پریشان ہی رہو گے، خوش کیسے رہو گے؟ کیوں؟ اللہ کا بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہے اور بندے کا اپنے بارے میں اور فیصلہ ہے۔ اللہ ایک بندے کو بیمار رکھنا چاہتے ہیں، اسے چاہیے وہ کہے اللہ تو اگر میری بیماری پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، صحت کی دعا مانگے، لیکن یہ کہتا ہے میں نہیں، میں بیمار کیوں ہوا ہوں، مجھے بیمار نہیں رہنا۔ وہ رکھنا چاہتا ہے، یہ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ فقر دینا چاہتا ہے، یہ لینا نہیں چاہتا۔ وہ غنا دینا چاہتا ہے، یہ لینا نہیں چاہتا۔ تو جب اللہ سے مقابلہ کرو گے پریشانی آئے گی، سکون کیسے ملے گا؟ سکون یہ ملے گا میں اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو اگر مجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے میں بیماری پہ راضی، مجھے تندرست رکھنا چاہتا ہے میں صحت پہ راضی، تو مجھے فقیر رکھنا چاہتا ہے میں فقر پہ راضی، اور تو مجھے غنی دیکھنا چاہتا ہے تو میں غنا پہ راضی۔ یہ ہے توکل علی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ سے لڑائیاں نہیں لڑ سکتے تم، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ نے کہا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ درویش من الصحابہ رسول تھے، مال جمع کرنے کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے جو مال اللہ دے ایک دن رات کے کھانے کے علاوہ باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ ان کا اپنا ذوق اور تفرد اور شذوذ تھا۔ شریعت کا حکم یہ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ مال ہے زکوٰۃ دو، صدقہ دیتے رہو، رکھ سکتے ہو۔ لیکن حضرت ابو ذر کا اپنا ذوق تھا، اس لیے حضرت ابو ذر فرماتے تھے الفقر احب الی من الغنا والسقم احب الی من الصحت۔ مجھے دولت سے فقر پسند ہے، مجھے دولت نہیں فقر پسند ہے، مجھے صحت نہیں بیماری پسند ہے۔ یہ سیدنا ابو ذر کا اپنا ذوق تھا، یہ ہر کوئی یہ ذوق نہیں بنا سکتا۔ جزا فدا کرنے والا، چیخ و پکار کرنے والا، یہ ظرف ابو ذر اور فقر ابو ذر چاہیے۔ حضرت حسن کا ذوق اور تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے
رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر پہ رحم کرے. یہ میرا مسلک نہیں، میرا مسلک یہ ہے اما انا اقول من اتکل على حسن اختیار اللہ عز وجل لم یتمنى شیئا غیر الحالة التي اختارها اللہ عز وجل. فرمایا حسنی ذوق یہ ہے، اپنی کوئی چاہت نہیں، اپنی کوئی آرزو نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں، اپنی کوئی طلب نہیں. جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، مجھے وہ پسند ہے. اور یہ اعلیٰ ذوق ہے. میری چاہت اللہ کی رضا میں فنا ہو گئی. میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں دفن کر دیا، فنا کر دیا. جو وہ چاہے میری وہی چاہت، جو وہ میرے لیے پسند کرے میں اس پہ راضی، میں اس پہ خوش. رضینا برضا اللہ، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. یہ ذوق بنائے آدمی. نعمت ملے تو کہے اللہ تیری عطا ہے، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا. زندہ کنی عطا ہے تو نے مجھے زندہ کیا، یہ تیری عطا ہے. دل شدہ مبتلا ہے تو، میرا دل تیری محبت میں گرفتار ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا، میرا اللہ تو جس حالت میں رکھے میں اس پہ راضی ہوں. نہ مجھے بیماری چاہیے، نہ صحت چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ فقر چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے. یہ حسنی ذوق ہے. اللہ اکبر. فرمایا میری نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جس کی نظر میں دنیا ذلیل ہے. یہ حضرت حسن کا ذوق ہے. میں اس کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں جو دنیا کو حقیر سمجھتا ہے. حضرت حسن فرم کے بارے میں لکھا ہے ان کی خواہشات ان کے پیٹ کے تابع نہیں تھیں. جو انہیں ان کے پاس نہیں ہوتا تھا اس کی چاہت ہی نہیں کرتے تھے، اور جو ہوتا تھا اس کے ساتھ دل نہیں لگاتے تھے. خدمت خلق کا ایسا ذوق تھا. دونوں بھائی حسنین کریمین شہیدین مفخمین اعتکاف بیٹھے تھے کہ نہیں ملنگ اٹھے ہوئے اعتکاف بیٹھا. یا حسین کبھی اعتکاف بیٹھا ہے؟ دونوں بھائی اعتکاف میں تھے. ایک دفعہ میں گرفتار ہوں، 12 دن تھانے میں گزرے. یہ پولیس والے بھی بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ملنگ انہوں نے ڈال دیا. وہ ہیروئنی تھا، نشائی تھا. اب 8-10 ہم مولوی اور ایک ملنگ ہمارے ساتھ. اس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا. ہمارے لیے لوگ پھل لے آتے، کھانے لے آتے، نہ جانے کیا کیا لے آتے تھے. صبح سے شام تک ہمارا لنگر چلتا تھا. اور آئے اور ہم پولیس والوں کو کھلا رہے ہیں، اس ملنگ کو بھی کھلا رہے ہیں، باقی قیدیوں کو بھی کھلا رہے ہیں. ہمیں ڈرانے کے لیے رات کو یہ ایک بندہ نکالتے حوالات سے، اس کے کپڑے اتارتے، اس کو لمبا کرتے، اس پہ چھتر مارتے، اس کی چیخیں آتی اور وہ ہمیں سنواتے تاکہ یہ مولوی بندے دے پتر بن جائیں. ہم مولوی کہاں دین سے رکنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جوانی میں ہم نے جیلیں بھی دیکھی. یہ حسنی مزاج ہے. دونوں بھائی اعتکاف میں ہیں. ایک ضرورت مند آیا، اس نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے میرا فلاں کام ہے، اب میرا یہ کام کر دیں. حضرت حسین نے فرمایا بابا تو دیکھتا نہیں میں اعتکاف میں ہوں، میں مسجد سے باہر جا کوئی نہیں سکتا، اس لیے معذرت کرتا ہوں. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور حضرت حسن کو اپنا تقاضا پیش کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
اس کے ساتھ اٹھے اور مسجد سے چلے گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، لَقَضَاءُ حَاجَةِ أَخٍ لِّي فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اعْتِكَافِ شَهْرٍ۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، لَقَضَاءُ حَاجَةِ أَخٍ لِّي، میرے ایک دینی بھائی کی ضرورت کا پورا ہو جانا میرے نزدیک میرے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی مسلمان کی ایک ضرورت میں پوری کر دوں، اس کا ثواب حضرت حسن کیا فرما رہے ہیں؟ سارے بولو، 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ہم تو اپنے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دیتے، اپنے ساتھی کو پانی کا گلاس نہیں پلاتے، چیزیں گھر میں خراب ہو جاتی ہیں، پڑوسی بھوکا پڑا ہے، ہم نے پڑوسی کے گھر کبھی کوئی چیز نہیں بھیجی، ہماری زبان ہلنی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہونی ہے، ہم ایسے بخیل تباہیں اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی، دولت پہ دولت جمع کرتے جا رہے ہیں۔ غریب کی بجلی کٹ گئی، اس کے بل کا خیال کوئی نہیں کرنا۔ سوچو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم دولت جمع کر رہے ہیں یا جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں؟ لوگوں کے قرضے ہڑپ کر گئے، واپس نہیں کرنے، بیویوں کی حق مار ہڑپ کر گئے، بہنوں کی وراثت ہڑپ کر گئے، پھوپھیوں کی وراثت ہڑپ کر گئے، بیوہ خاتون کے دیور جائیدادیں ہڑپ کر گئے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پنشنیں ملتی ہیں بیچاری بیوہ خواتین کو، سسرال ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، دولت لیتے جا رہے ہیں، ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، خوف خدائی کوئی نہیں کہ یہ کس کی دولت ہے، یہ کس کا پیسہ حرام کھا رہے ہو، اپنے پیٹ میں یتیموں کا حق اور بیوہ عورتوں کا حق جو ڈال رہے ہو، اللہ کی قسم یہ تم جہنم کے انگارے ڈال رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بڑے شوق سے مولوی صاحب کلخانی پڑھنے جا رہے ہیں، ملک صاحب دی کلخانی ہے، فیس موٹی مل سی دی شیچنگیاں ہو سن، یہ پتہ نہیں اس میں یتیموں کا مال ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کر صبح کی نماز میں تو تلاوت کر کے آیا ہے، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ تازہ رمضان گزرا ہے، تو نے تراویح میں پڑھا، قرآن سنایا، اما الیتیم فلا تقہر، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدہ او ما ملکت ایمانکم۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ ساری کی ساری وراثت کھا جاتے ہو، یتیم کا اکرام نہیں کرتے، غریب کے کھانے کا خیال نہیں کرتے۔ ڈرو اللہ سے۔ دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، پجاری بن گئے ہو پیسے کے۔ حضور نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار تعس عبد الخمیسہ ان اعطی منہ رضیا وان لم یعط منہ سخطا۔ یہ سونے کا پجاری ہے، یہ چاندی کا پجاری ہے، یہ کپڑے کا پجاری ہے، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پیسہ ملے تو خوش ہے، پیسے نہ ملے تو ناراض ہے۔ حضور نے بد دعا دی ہے، آپ نے میں یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کو کانٹا چبھے تو کبھی نہ نکلے۔ پیسہ ہی دولت، پیسہ ہی سب کچھ مقصود نہیں ہے۔ آل بیت سے فقر سیکھو، آل بیت کا توکل سیکھو۔ اعتکاف توڑ دیا،
اور فرمایا کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا میرے لیے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اس کا اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ حسن نمازی تھے، نمازی بنو۔ 25 پیدل حج کیے، حج کرو۔ تم تو حج سے افضل زواری کو سمجھتے ہو، مدینے سے تمہیں کوفہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جن کوفیوں نے امام حسین کو ذبح کیا تھا، آج اسی کی نسل نے اسماعیل حنیہ، حماس، فلسطین کے مجاہدین کے سربراہ کو ایران میں بلایا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا مر گئی ہے، احساس ختم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے غنڈے، بدماش، سفاک اور بے رحم جانوروں اور درندوں سے گئے گزرے یہ امریکی لعین، برطانوی لعین، یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ 95,000 مسلمانوں کو غزہ میں یہ شہید کر چکے، 95,000۔ ان خونخوار بھیڑیوں کے منہ کو انسان کا خون لگ گیا ہے، ان کو انسانی خون میں کا نشہ چڑھ گیا ہے، چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں۔ 51 کلومیٹر لمبا، 10 کلومیٹر چوڑا یہ غزہ کا علاقہ ہے۔ اتنا مختصر علاقہ، 20 لاکھ مسلمان اس میں رہتے ہیں۔ ان 20 لاکھ مسلمانوں میں 1 لاکھ کو تو یہ ہڑپ کر چکے۔ اور یہ اسماعیل وہ مرد مجاہد ہے جو قرآن کا بہترین قاری تھا۔ آپ اس کا قرآن سنیں، اس نے امام حسین کی طرح اپنا سارا خاندان اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس کی بیویاں چلی گئیں، اس کے بچے چلے گئے، شہید، معصوم بچے شہید، جوان بیٹیاں شہید، پوتے شہید، پوتیاں شہید، نواسے شہید، نواسیاں شہید۔ اور ابھی وہ ایران میں پہنچے ہی تھے، اپنے کمرے میں تھے، اوپر سے حملہ کیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ایرانیوں حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو بلایا کیوں تھا؟ تم نے ایک بار پھر کربلا کی تاریخ دہرا دی اور پھر جنازے پہ خود پڑھتے ہو۔ حضرت حسین کا جنازہ بھی قاتلوں نے پڑھا تھا۔ دنیا کی اس بے حسی پر امریکہ اور عالمی طاقتوں کی اس منافقت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ملعون لوگ ہیں، یہ بے رحم لوگ ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ مسلمانوں اب تو غیرت کھاؤ، ان امریکیوں کی ثقافت کو چھوڑو، ان یہودیوں اور عیسائیوں جیسی شکلیں نہ بناؤ، گھرانے نہ بناؤ۔ یہ سود خور ہیں، سود کو چھوڑو۔ یہ بے غیرت ہیں، تم غیرت مند بنو۔ یہ بے حیا ہیں، تم حیادار بنو۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کے دوست نہ بنو۔ یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہے، ملعون ہیں۔ قرآن نے کہا ہے تمہاری میں نماز، قرآن کی پہلی سورت حضور فرماتے ہیں تمہاری نماز قبول نہیں اگر نماز میں فاتحہ نہیں، یا تم پڑھو اکیلے ہو یا امام پڑھے اگر مقتدی ہو، اور پڑھتے ہو فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ مجھے یہودیوں کے رستے پہ چلا نہ مجھے عیسائیوں کے رستے پہ چلا۔ قرآن خود کہتا ہے مغضوب علیہم یہودی ہیں، یہ یہودی ہیں، اور ضالین قرآن خود بتاتا ہے یہ عیسائی ہیں۔ اللہ اس اسماعیل حنیہ کے درجے بلند کرے، آمین کہو۔
اس کے قاتلوں کو تباہ اور برباد کہے، بلند آواز سے آمین کہو۔ یا اللہ جو بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں ملوث ہے اس کو تباہ اور برباد فرما، جو سہولت کار ہیں ان کو بھی تباہ اور برباد فرما، جو جاسوس ہیں ان کو بھی تباہ اور برباد فرما، ان یہود اور نصارہ کو بھی تباہ اور برباد فرما، اور مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اب تو ان کی ایسے مدد کر جیسے تو نے صحابہ کی بدر میں مدد کی تھی۔ یا اللہ ان کی ایسے مدد کر جیسے تو نے حنین میں اپنے نبی اور صحابہ کی مدد کی تھی۔ یا اللہ تو ان کی ایسی مدد فرما جیسے تو نے قادسیہ میں ہماری مدد کی تھی۔ یا اللہ ایک اور صلاح الدین ایوبی عطا فرما دے جو ان خبیثوں سے تیرے گھر کو آزاد کروا لے، آمین کہو۔ انشاءاللہ یہ امت کی مائیں ابھی بانجھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، امت کی ماؤں کی اکثریتوں کو تم نے اپنے طرز پہ چلا لیا، ان سے حجاب حیا وفا چھین لی، لیکن ابھی بھی امت کی حیادار مائیں موجود ہیں، حیادار خواتین موجود ہیں، وفادار خواتین موجود ہیں، دین سے محبت کرنے والی خواتین موجود ہیں۔ ہماری ماؤں کی ابھی تک کوکھیں بانج نہیں ہوئی، او خبیثو انتظار کرو، ایک اور آئے گا امت میں طارق بن زیاد، ایک اور آئے گا امت میں صلاح الدین ایوبی، اور ایک اور ماں ابن خطاب کو جنے گی، کوئی عمر ثالث بھی آئے گا، کوئی عمر رابع بھی آئے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب چن چن کر تم سے بدلے لیے جائیں گے، کہو نا انشاءاللہ۔ یہودیوں عیسائیوں تم سے بھی، تمہارے آلہ کار سہولت کار منافق حکمرانوں سے بھی تمہارے منہ کے اوپر مہریں لگ گئیں، گنگے ہو گئے ہو، تم حق نہیں بول سکتے۔ 57 اسلامی ممالک کے بغیرت حکمران ہو، چھوڑ دو اقتدار، تم امریکی غلام ہو، تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات کر رہا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، شہید ہوئے، طبعی یا زہر سے موت آئی، خواب دیکھا، دونوں پیشانیوں کے بیچ میں لکھا ہوا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی پہ لکھا تھا۔ بڑے خوش ہو گئے کہ میری پیشانی پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لکھا ہوا ہے۔ سعید بن مسیب کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ اگر یہ خواب حضرت حسن نے دیکھا ہے، واقعتاً دیکھا ہے، تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت حسن کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی، اور وفات سے قبل، شہادت سے قبل حضرت حسین اپنے چھوٹے بھائی کو وصیت فرمائی، اور وصیت کے بارے میں، وصیت کے اندر فرمایا لا یطلب الخلافہ، حسین تم خلافت نہ مانگنا، حکومت نہ مانگنا، وَرَغَّبَهُ فِي الزُّهْدِ عَنِ الدُّنْيَا، دنیا سے بے رغبت رہنا، دنیا سے دل نہ لگانا، اور فرمایا حسین دیکھ اب اللہ عز وجل ان یجعل لنا اہل البیت مع النبوۃ والخلافۃ الملک والدنیا فإیاک، اللہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت میں نبوت خلافت کے ساتھ بادشاہت بھی رہے، اس لیے بادشاہت سے بچنا، وَإِطَاعَتَهَا، دنیا کی فرما برداری سے بھی بچنا، اور ایک نصیحت یہ بھی فرمائی ایاک وَأَهْلَ الْكُوفَةِ، اپنے آپ کو کوفیوں سے بچا کے رکھنا، یہ کوفی لا یوفی ہیں، کوفیہ کے بارے میں صحابہ سے مشہور ہے، یہ شرارتی لوگ تھے، الکوفی لا یوفی، کوفی لوگ وفا نہیں کرتے، کوفیوں میں وفا نہیں ہے، یہ بے وفا ہے،
12,000 खत लिखे इमाम हुसैन को। आज मैं इमाम हसन की सीरत मुकम्मल कर रहा हूँ, अगले जुमे से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पूरी सीरत, उनकी पूरी ज़िंदगी शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। 12,000 खतूत लिखे। इमाम हुसैन गए तो ये सारे यजीदी फ़ौजों के साथ शामिल हो गए, सिवाय एक हुर्र इब्न यजीद के, उसने वफा की, बाकी बेवफा निकले। हजरत हसन ने अपने भाई को ये वसीयत की थी, इय्याका व अहलल कूफा, अपने आप को इन कूफियों से बचा के रखना। अन यस्तखिफूका, ये आपको हल्का कर देंगे, हल्का जानेंगे, फिर आपको ये छोड़ देंगे। फतंदमु हैसु ला यनफउ नदम, फिर आपको शर्मिंदगी होगी, फिर शर्मिंदगी काम नहीं आएगी। फरमाया मेरी चारपाई सहन में ले जाओ। ऊपर आसमान की तरफ देखा, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मैं कब्र में अकेला हूँगा, तू मुझे तन्हा न छोड़ना, या अल्लाह मुझ पे तू रहम करना, या अल्लाह मेरे जिस्म पे भी तू रहम करना। और फिर जान जान आफरी के सपुर्द कर दी। 8 मुहर्रमुल हराम राजे कौल के मुताबिक हजरत इमाम हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलादें भी और बीवियां भी काफ़ी थी। लोग हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए रिश्ता देते थे कि हमारी निस्बत हुजूर के साथ जुड़ जाए, हम आले रसूल में से बन जाएं, हमारी खातून भी आले रसूल में से बन जाए। रास्ता दो भाई मेहमानों, मरहबा। हमारे शेख मुकर्रम हजरत अक़दस मौलाना कारी सईदुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम कतर और दोहा में होते हैं, मेरी दावत पर आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। अगर तबीयत में इफ़ाक़ा होगा तो खुतबा इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत हसन कसीरु ज़वाज थे, शादियाँ बहुत थीं, इसलिए हजरत अली ने कूफा में एक बार खुतबा दिया और फरमाया, लोगों हसन को रिश्ते ना दिया करो, ये तलाक दे देता है बीवियों को। जाहिर है 4 से ज्यादा तो रख नहीं सकते। तो कूफा वालों ने कहा, अली अमीरुल मोमिनीन, हम तो अपने, अगर हमें ये हर दिन हमसे रिश्ता मांगे तो हम हर दिन इसको रिश्ता देंगे, इसलिए कि हम अल्लाह के नबी की रिश्तेदारी चाहते हैं, आले रसूल की मुसाहरत चाहते हैं, आले बैते अतहार की दामादगी चाहते हैं, ससुराल बनना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत हसन को 15 बेटे और 8 बेटियां अता की थी। 15 बेटे और 8 बेटियां। एक बेटे का नाम अली अकबर था, एक बेटे का नाम अली असगर था, फिर बेटे का नाम जाफर था, एक बेटी का नाम फातिमा था, एक बेटी का नाम सकीना था, एक बेटी उम्मुल हसन थी, एक बेटे अब्दुल्ला थे, एक बेटे कासिम थे, एक बेटे जैद थे, और एक बेटे अबू बकर थे, एक बेटे इस्माइल थे, एक बेटे हुसैन थे, एक बेटे अकील थे। तुम्हें पता है हजरत हसन के एक बेटे का नाम अबू बकर भी है। तुम्हें यह भी पता है हजरत हुसैन के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक बेटे का नाम उमर है। हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक बेटे का नाम हसन है, एक बेटे का नाम उस्मान है। तुम्हें तो कहानी कुछ और पढ़ाते हैं लोग। अगर यहां दुश्मनियां थी तो अली अपने बेटे का नाम अबू बकर उस्मान क्यों रख रहे हैं? अगर यहां दुश्मनियां थी तो फिर मुझे बताओ हजरत हसन अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रख रहे हैं? हजरत हुसैन अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रख रहे हैं?
نہیں بھائی نہیں، یہ دشمنیاں نہیں تھی، پیار تھا، وفا تھی۔ اور آپ کے صاحبزادوں میں قاسم، ابو بکر، عبداللہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت حسین کے ساتھ 72 افراد شہید ہوئے تھے، ان میں حضرت حسن کے صاحبزادے بھی شریک تھے شہداء کربلا میں۔ یہ شریک ہے، کہہ سکتے ہو 3 نسلیں شہادت کا شاہکار ہیں، 3 نسلیں شہید، حسن حسین کی اولاد شہید، حسن و حسین شہید، حسن و حسین کے بابا علی المرتضی شہید، اور روایات کے مطابق حسن و حسین کے نانا خود میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید، آپ کو بھی زار دی گئی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے ایک مقدمے میں ہمارے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے قادیانیوں کو نوازنے کے لیے ایک فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ دیا، میں نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا، رسالے سے پڑھو۔ 24 جنوری 24 جولائی کو یہ فیصلہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ آیا ہے، اس نے کہا، پہلے تو یہ کہا حضور آخری نبی ہیں، آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ فیصلہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے۔ قرآن کی آیت بھی لکھ دی کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے لیے ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آیت قرآنی بھی لکھ دی، احادیث بھی لکھ دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انقطعت النبوہ والرسالہ، یہ ساری حدیثیں لکھ دی۔ مسلمانوں کو یقین ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ لکھا، وہ ایک قادیانی احمد مبارک غیر مبارک ملعون، جس نے قادیانی کی لکھی ہوئی تفسیر صغیر، جو تب قرآن کی تحریف ہے، جس میں آیت قرآنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تفسیر ترجمے میں تحریف کی گئی، جگہ جگہ تحریف کی گئی، وہ تفسیر تقسیم کی مجمع میں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ان کا اپنا مجمع تھا، اس کی ضمانت لے لی، اس کو ریلیف دے دیا، اور ساتھ جو انہوں نے نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ قادیانی اپنے مجمع میں تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے مجمع میں خلوت کے اندر وہ ختم نبوت کو بک بک کر سکتے ہیں، قرآن کی تحریف کر سکتے ہیں۔ گویا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جرم 4 دیواری میں تو کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، یہ کتنا غیر معقول فیصلہ ہے، کتنا احمقانہ فیصلہ ہے، پاگلوں والا فیصلہ ہے کہ جرم 4 دیواری میں ہے ٹھیک، 4 دیواری سے باہر غلط۔ اس کا معنی یہ ہے کوئی شراب 4 دیواری میں پیے تو ٹھیک ہے، وہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے، چوک پہ پیے گا تو جرم ہوگا، زنا 4 دیواری میں کرے گا تو ٹھیک ہے، باہر کرے گا تو جرم ہوگا، قتل 4 دیواری میں کرے گا تو ٹھیک ہے، باہر کرے گا تو ٹھیک ہوگا۔ کوئی دنیا کا عقل مند آدمی بولو اس فیصلے کو قبول کر سکتا ہے؟ بولو، جرم ہے، 4 دیواری میں ہو تو جرم ہے، باہر ہو تو جرم ہے۔ قرآن کی تحریف اور ختم نبوت کے خلاف تبلیغ 4 دیواری میں بھی سارے بولو جرم ہے، اور باہر بھی جرم ہے۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے۔ اور بھائی شرعی لحاظ سے قاضی ہیں، نہ ان کے اقلیتوں والے وہ حقوق ہیں۔ آئین کو ایک طرف رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، اگر خالص شریعت کی بات کرو گے تو یہ زندیق ہیں اور یہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، اور ان کے ساتھ شریعت اگر ہوگی ملک میں تو وہ فیصلہ ہوگا جو صدیق اکبر نے یمامہ میں مسیلمہ
کذاب اور اس کی جماعت کے ساتھ کیا تھا. اور وہ کیا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا جاؤ اس جھوٹے نبی سے جا کے لڑو، چاہے مدینے پہ حملہ ہو جائے، ازواج مطہرات کو درندے نوچ لیں، مجھے وہ قبول ہے، ختم نبوت کے ڈاکو قبول نہیں، جاؤ لڑو. بھیجا صحابہ کو. اللہ اکبر. صحابہ کو حضرت بھیجا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 500 یا 600 قرہ صحابہ شہید ہوئے، 27,000 مسیلمہ کذاب جو قادیانی کی طرح نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا، اس کے 27,000 پیروکاروں کو قتل کیا گیا. 27,000 بعض روایات میں آتا ہے پیروکاروں کو قتل کیا گیا. اور ایک باغ میں جنگ ہوئی، اور اس باغ کا نام حدیقۃ الموت ہے. حدیقۃ الموت. شریعت کی بات کرو گے تو شریعت ان کو یہ حق نہیں دیتی. شریعت تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے جو صدیق نے کیا، جو علی نے کیا، جو خلفائے راشدین نے کیا. اور اگر آئین کی بات کرتے ہو تو طالب علم بھی، آئین کا طالب علم بھی، لا کا بچہ بھی آپ کو 298 بی 298 سی یہ جو دفعات ہیں آئین کی اس کا ترجمہ آپ کو سمجھا دے گا. 298 سی یہ کہتی ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی، سارے بولو تبلیغ، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ فیصلہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا، یہ فیصلہ IMF کے کہنے پہ ہوا، اور امت کو یہ فیصلہ ہرگز قبول. قاضی صاحب چاہے توہین عدالت لگاؤ، چاہے تم ہتھکڑیاں لگوا دو، لیکن تمہیں اگر توہین رسالت قبول ہے تو ہمیں بھی پھر توہین عدالت قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے. ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو، واپس لو اپنا فیصلہ. غلط فیصلہ ہے، قادیانیوں کو نوازنے کے لیے کیا گیا ہے. ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں قانون امریکہ کے کہنے پہ بن رہے ہیں. اب پارلیمنٹ میں جوتے پڑنے کا خطرہ تھا، اس لیے چور رستہ تلاش کیا انہوں نے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی، آئین لکھنا اسمبلی کا کام ہے. اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اراکین اسمبلی کو، عبد القادر پٹیل کو، وزیر قانون نذیر تاڑڑ کو، PTI کے محمد علی کو جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر، اور مولانا عبد الغفور حیدری کو جنہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کی دھجیاں بکھیر دی. اور انہوں نے یہ کہہ دیا جو میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے سخت انداز میں کہہ دیا. اور انہوں نے کمیٹی بنا دی کہ ان ججوں کو لگام ڈالے جو شریعت کے خلاف، آئین کے خلاف فیصلے دیتی ہیں. اس لیے ہم زندہ ہیں، بیدار ہیں، ختم نبوت پر کوئی سودے بازی قبول نہیں ہوگی. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کریں. قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها